بالکل کوشش کی صحیح ہے، جا لیکن سکے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو حالیہ دورہ سری لنکا کیا ہے، انہوں نے بھی دنیا میں واضح کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے وہ صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری ہو، اقوام متحدہ ہو، ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی راج صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ، آپ 5 اگست کے پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں، جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے ایک اپنی کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ نبھائی ہے، اور انہوں نے جا کے پاکستان میں لوگوں کو یہ کہا کہ ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایوری فرائیڈے پاکستان کے اندر کشمیر کا مسئلہ ہم اٹھائیں گے، اور وہ ایک صورتحال بنتی رہی، اور کشمیر کو انہوں نے ڈومیسٹکلی پاکستان کے اندر بھی اجاگر کیا۔ پھر آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں گئے، ایک خوبصورت تقریر کی، اور اس تقریر میں کشمیریوں کے لیے وہ 30 سے 35 منٹ صرف کشمیر کے اوپر وہ گفتگو کرتے رہے۔ وہاں سے انہوں نے پھر دوسرے ممالک میں، برطانیہ میں گئے، اٹلی میں گئے، اور یورپین ممالک میں جا کے کشمیر کے اوپر بات کرتے رہے۔ وہی کمٹمنٹ کا جو سلسلہ ہے خان صاحب کا، آپ نے حالیہ تو آپ نے دیکھا سری لنکا کا جو دورہ تھا، وہاں پہ بھی وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مودی ہے یہ نہ صرف کشمیریوں کا دشمن ہے بلکہ یہ بھارت کا بھی دشمن بن چکا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ابھی دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مودی اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کا بھی دشمن ہے، عیسائیوں کا بھی دشمن ہے، اور اس کے اندر وہ جو نازی قسم کی جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں صرف دبانا ہی ہے، اس کو عمران خان نے جب لنک کیا کہ یہ مودی کی صورتحال یا مودی کی جو ایفرٹ ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہٹلر نے جرمنی میں کیا، تو یہ دنیا بڑے آسانی سے سمجھ رہی ہے کہ یہ جو مودی ہے یہ کشمیر کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور کشمیریوں کو خراج تحسین ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی، جہاں کہیں بھی کشمیر کے اندر پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹ تھے وہ بھی آج پاکستان کی حمایت میں کھڑے۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو آپ کو کوٹلی جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ کشمیری مستقبل کا جو اپنا فیصلہ کریں گے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کشمیری خود کریں گے۔ تو جب ایک طرف پہ یہ پرائم منسٹر ہے، دوسری طرف پہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نہرو مسئلے کو لے کے گیا، آج اسی ہندوستان کا جو سیکولر ہندوستان تھا اسی کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم سب میرے غلام بن جاؤ۔ تو کشمیریوں نے غلامی قبول نہیں کی، یہ ایفرٹ جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ یہ ہندوستان ساری اگلے 100 سال بھی لگا رہے تو کشمیریوں کو اپنا نہیں بنا سکے گا، لیکن اس کا فائدہ جو انٹرنیشنل آپ کہتے ہیں کشمیر مسئلہ اجاگر کرنے میں دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کووڈ کی وجہ سے بزنس ہی ختم ہو گئے، کووڈ کی وجہ سے دنیا سکڑ گئی ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھیں کہ ان کا کون سا بزنس ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کی اپنی اکانومی کریش کر چکی ہے۔ تو اب وہ جو بزنس کی بات ہو رہی تھی، ٹریڈ کی انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی ایک سائڈ پہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کشمیریوں کی آواز دنیا مانے گی، لیکن سنے گی۔ شوکت صاحب، بزنس کے انٹرسٹ کی جو بات